بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ وقت نمرود نے جب آگ میں ڈالا اور اللہ پاک نے ان کو آگ سے زندہ و سلامت نکالا تو اس کے بھائیوں نے اپنی بیگم حضرت سارہ کے ساتھ مصر، شام یا کنعان کی جانب ہجرت کی۔ وہاں مصر کے بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کا نکاح کرا دیا۔ اس وقت حضرت ہاجرہ کی عمر تقریباً 20-22 سال تھی اور ابراہیم علیہ السلام 70 سال سے زیادہ تھے۔ اس کے بعد یہ تین افراد حضرت سارہ، حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کا قافلہ ہجرت کر کے فلسطین پہنچا۔ ابراہیم علیہ السلام کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی۔ انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی، یا رب کریم کوئی نیک صالح اولاد عطا فرما، تو تقریباً 80 سال کی عمر میں اللہ پاک نے انہیں بیٹے کی خوشخبری دی۔ اللہ پاک نے ان کو حضرت ہاجرہ یعنی دوسری بیگم سے بیٹا دیا جن کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اس کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ بیت اللہ کی طرف ہجرت کریں۔ آپ اور آپ کے اہلیہ حضرت ہاجرہ اور بیٹا جب بیت اللہ پہنچے تو یہاں سے ایک نئی آزمائش کا دور شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی اہلیہ اور بچے کو یہاں چھوڑ کر تنہا واپس تشریف لے جائیں۔ ان کو کیسے چھوڑ دوں اس جنگل میں؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں، کیسے رہیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام جو بطور رہبر ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ اپنے رب کی منشا یہی ہے، یہیں اللہ پاک کا گھر بنے گا اور اس بچے کی نسل سے ایک آخری نبی پیدا ہوں گے جو پورے عالم کو روشن کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اہلیہ حضرت ہاجرہ کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ دیا جہاں انسانی زندگی کی کوئی علامت نہیں، نہ پانی ہے نہ زراعت، بس ہر طرف اونچے اونچے پہاڑ۔ لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا اس لیے ان کو وہاں چھوڑ کر ویسے جانا پڑا۔ یہ نہ صرف ابراہیم علیہ السلام بلکہ ان کے اہلیہ اور بہت دعاؤں اور ارمانوں کے بعد ملے ہوئے بیٹے اسماعیل سب کا امتحان تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے دریافت کیا، کہاں جا رہے ہیں؟ آپ خاموش رہے۔ یہ اتنا بڑا امتحان تھا کہ جواب نہیں دینا، بس چھپ کر چلے جائیں۔ انہوں نے پھر پوچھا، مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ تو آگے سے خاموشی۔ چلتے چلتے 3 میل تک اس طرح آپ کے ساتھ چلتی رہیں۔ ایک جگہ وہ پہنچیں تو اس وقت ان کو خیال آیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہو۔ انہوں نے پوچھا، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ مجھے چھوڑ دیں یہاں پر؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس پر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ جائیں، پھر میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تب تو انہوں نے کچھ نہیں بولا، اتنا ہی کہا تھا، مجھے اللہ کافی ہے۔ لیکن جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس دفعہ کہ ان کو یہاں چھوڑ دو تو فوراً بولے، کیسے چھوڑ دوں؟ ذرا تصور کیجئے کہ ایک بوڑھا باپ جس کو 84 سال کی عمر میں اللہ پاک نے اولاد دی ہو، ایسی امتحان کی گھڑی کہ ان کو وہاں چھوڑنا پڑ رہا ہو، ان سے رہا نہ گیا اور فوراً محبت پدری میں بولے، کیسے چھوڑ دوں اس جنگل میں؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں، کیسے رہیں گے؟ انہوں نے وہاں پر ایک چھوٹا سا لکڑی کا چھپر بنایا جہاں وہ چند دن رہے، اس کے بعد چل پڑے۔ ابراہیم علیہ السلام بوجھل دل کے ساتھ اونٹ پر سوار ہوئے تو حضرت ہاجرہ اپنے بچے کو گود میں لے کر کھڑی ان کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ کوئی مہینہ یا چند دن کے لیے نہیں جا رہے تھے، پتہ نہیں کب واپس آئیں گے۔ وہ ان کو جاتے ہوئے دیکھتی رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ پر چڑھی اور پھر آگے نیچے اتر گئی۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ اس وادی کی طرف چلیں جہاں وہ آشیانہ بنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اوجل ہوئے تو انہوں نے ایک دم اپنی اونٹنی کو اس مقام کی طرف موڑا اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسے جنگل میں چھوڑ دیا ہے جہاں نہ کوئی آدم زاد ہے، نہ دانہ ہے، نہ پانی، بس تو جان اور یہ جانے۔ اس کے بعد اپنے منہ موڑا اور چل دیے۔ ذرا اس بات کو سوچئے، اپنے لخت جگر سے
دور ہو رہے تھے، اور اس ماں کو سوچئے جو ہر قدم پر اپنے خاوند سے دور ہو رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی منزل تو پھر بھی آگے گھر ہے، 2 بیویاں ہیں، لیکن ادھر تو پتھروں کے ساتھ دوستی ہے، چاروں جانب اونچے اونچے پہاڑ ہے، سناٹا ہے، کوئی آدم زاد نہیں، اندر والوں کو باہر کا، باہر والوں کو اندر والوں کی خبر نہیں۔ شام ڈھلی ہوگی تو اندھیری رات میں کیا ظلم ڈھائے ہوں گے، چاند تارے بھی حیران کہ آج کیا ماجرا ہے۔ ایک معصوم شہزادی ایک معصوم بچے کو گود میں لیے تنہا اس جنگل میں بیٹھی ہے، اور وہ تنہا جان آسمان کو دیکھتی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ یہ تصور رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے کہ مہاجرہ پر وہ پہلی رات کیسے گزری ہوگی۔ دن کو سورج نکلا ہوگا تو سورج نے کیا قہر برپا کیا ہوگا، اور اس کی تپش نے پہاڑوں کو جلایا ہوگا، پتھروں کو تپایا ہوگا، اور مہاجرہ کے چھت کو بھی تپایا ہوگا اور ان کو تڑپا کے رکھ دیا ہوگا۔ ان کے پاس ایک پانی کا مشکیزہ تھا جس میں قطرہ قطرہ پانی پیتیں اور اپنے بچے کو پلاتیں۔ اس مشکیزے پر 3-4 دن گزارے، پانی ختم ہو گیا اور جنگل میں دور دور تک پانی نہیں تھا۔ شدت پیاس سے اسماعیل علیہ السلام بلبلا رہے تھے۔ ماں سے اپنے لخت جگر کی تکلیف برداشت نہیں ہو سکی تو حضرت حاجرہ نے بے قراری میں صفا و مروہ کی دوڑ لگا دی۔ ان کو معلوم تو تھا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بچے کو تڑپتا ہوا دیکھ نہیں پا رہی تھیں۔ بھاگ کر صفا پر چڑھیں، پھر نیچے اتریں تو بچہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، واپس لوٹیں۔ جب بچہ نظر آیا تو آہستہ ہو گئیں، پھر بھاگ کر صفا پر چڑھیں، نیچے اتریں تو بچہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، فوراً واپس لوٹیں، پھر بچہ نظر آیا تو آہستہ ہو گئیں۔ مصر کی شہزادی مکہ کے نوکیلے پتھروں پر دوڑ رہی تھیں، اور پھر مروہ پہ چڑھیں، پھر صفا پر، پھر مروہ پر، پھر صفا پر، آخر وہ مروہ پر تھک کر گر گئیں۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں 7 چکر لگانے تھے، اب ہمت جواب دے گئی تھی۔ ان کا دل نہ چاہا کہ بچوں کو اپنے سامنے شدت پیاس سے مرتا دیکھیں، اس لیے وہیں پڑی رہیں۔ لیکن انہوں نے ایک بار بچے کو پلٹ کر حسرت بھری نظروں سے دیکھا تو ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ پھر مردہ جسم میں جان آ گئی، اٹھیں اور دوڑ لگا دی۔ بچے کے پاس جا کر دیکھا تو آدمی غائب تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں جس جگہ لگ رہی تھیں وہاں پانی ابل رہا تھا۔ پانی زیادہ ابلتا دیکھ کر حضرت حاجرہ نے کہا، زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا، تو وہ پانی نیچے چلا گیا۔ اللہ پاک کو بھی یہی منظور تھا۔ 1 سال بعد ابراہیم علیہ السلام کو ملنے کی اجازت ملی۔ جس راستے سے ابراہیم علیہ السلام کو جاتے ہوئے دیکھا تھا مہاجرہ کی نظر پڑتی ہوگی، لیکن آج 1 سال بعد ان کو اپنے خاوند کا دیدار ہونا تھا، دل کو قرار آنا تھا۔ 1 سال بعد حضرت حاجرہ کو پہاڑی پر اونٹ کا سر نظر آیا تو دل اچھل کر آسمان کو جا لگا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ گئی ہے، میرے سر کا سایہ آ گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اونٹی کو بٹھایا تو حضرت حاجرہ نے کہا، تشریف لائیے۔ جواب ملا، اترنے کا حکم نہیں ہے، صرف ملاقات۔ حضرت حاجرہ نے کہا، آپ نہ آتے تو صبر آیا ہوا تھا، آپ صبر توڑ کر پھر جا رہے ہیں۔ آپ نے اف تک نہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، پیار کیا۔ بہتے آنسو بچے کے رخسار پر گرنے لگے۔ اس ننھے بچے کو پتہ نہیں کون اس مختصر ملاقات کے بعد واپس چلے گئے۔ جب بچہ بھاگنے دوڑنے لگا، تھوڑا بڑا ہوا تو دل میں اتر گیا، نظروں کو بھا گیا۔ خواب آنے شروع ہوئے کہ قیمتی چیز قربان کیجیے، جس کے بعد کئی بکریاں قربان کیں۔ پھر خواب آیا، قیمتی چیز قربان کیجیے، اونٹ قربان کیے۔ پھر خواب آیا، قیمتی چیز قربان کیجیے، تو خیال آیا کہ قیمتی چیز سے اسماعیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد 1500 کلومیٹر، 1 مہینے کا اونٹ کا سفر۔ ایک باپ چھری لے کر اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے چلا ہے۔ ذرا سوچو، اس 1 مہینے کے سفر میں ہر سیکنڈ، ہر لمحے اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی،
کہ کیا کرنے جا رہا ہوں، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے۔ اس باپ کی عمر اب 92 سال ہو چکی ہے، اس حساب سے اسماعیل علیہ السلام کی عمر 18 سال ہوگی۔ اس بوڑھے باپ کا دل ہر سیکنڈ پھٹتا ہوگا کہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے کیسے ذبح کروں۔ ابراہیم علیہ السلام آئے تو اسماعیل علیہ السلام نے جانا کہ یہی میرے بابا ہیں۔ انہوں نے اپنی بیگم حضرت حاجرہ کو کہا کہ بچے کو تیار کرو، میں آج اس کو سیر پر لے جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جمرہ کبریٰ پر پہنچے، جہاں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، وہاں آخری جگہ۔ وہاں پہنچنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں گا، تیری کیا رائے ہے؟ قربان جائیے اس ماں پر جس نے 7-8 سال کے بچے کو ایسی تربیت دی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ہے میرے والد محترم، آپ کو جو حکم ملا ہے بجا لائیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذہن اپنی ماں کی طرف گیا کہ ماں کو بڑی تکلیف ہوگی، اس لیے انہوں نے اپنا کرتا اتار کر کہا ابو جان یہ کرتا آپ میری ماں کو دے دینا، جب وہ مجھے یاد کرے گی تو میرا کرتا دیکھ لے گی اور آپ مجھے یہیں دفن کر دینا، ادھر نہ لے جانا، اور آپ بھی احتیاط کرنا، مجھے الٹا لٹا دینا، کہیں مجھے دیکھ کر آپ کو تکلیف نہ ہو۔ کیسا امتحان ہے، کیا ہوا ہوگا جب ایک باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اس کے ہاتھ باندھے ہوں گے، پاؤں باندھے ہوں گے، اور الٹا لٹا کر سر کے بال پکڑ کر نیچے سے گردن پر چھری چلائی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرش الہی کی طرف دیکھا اور اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا یا رب کریم، تو مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میرے دل میں اسماعیل علیہ السلام اتر گئے، یا اللہ، یا میرا کوئی امتحان لے رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر آسمان کے فرشتے بھی روئے۔ انسانی تاریخ میں فرشتے 2 بار روئے، ایک اس موقع پر اور دوسرے جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کے میدان میں کفار نے پتھر برسائے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ تجھ پر سب کچھ قربان ہے۔ یہ کہہ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا دی، لیکن چھری نہیں چلی۔ پھر چلائی لیکن حکم خداوندی نہیں تھا۔ تاریخ میں ہے کہ ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پتھر پر گھس کر اس کو تیز کیا ہو اور سر کے بال پکڑ کر گردن کے نیچے پھر چھری چلائی ہو تو چھری چل گئی۔ اس وقت آواز آئی ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ انہوں نے آنکھوں سے پٹی ہٹا کر دیکھا تو سامنے اسماعیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے، اور چھری دمبے کی گردن پر چل چکی تھی جو سامنے پڑا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان کی طرح اس میں بھی پاس ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کا یہ طریقہ اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک ہر صاحب نصاب شخص پر اس کو لازم اور واجب قرار دے دیا۔ یہ قربانی ان کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت بیچ کے زمانے میں تو نہیں تھی، اس کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید قربان کے موقع پر 2 دمبے ذبح فرماتے، ایک اپنے لیے اور ایک اپنی امت کے لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں قربانی کے آداب کو سمجھنے، آداب کے ساتھ قربانی کرنے اور اس کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔